اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، مومن سب کے لیے بھلائی مانگتا ہے۔ دعا عبادت کی روح ہے، صرف دعا ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نماز بذات خود اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد دعا ہی ہے۔ دعا کا ذکر ہماری روزمرہ زندگی میں ہر وقت رہتا ہے۔ ماں بچے کو دعا دیتی ہے کہ بیٹا اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح بڑے اور بزرگ بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ نوجوان اپنے بزرگوں سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ لوگ اللہ کے نیک بندوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور جسے اللہ کا نیک بندہ سمجھیں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ دین نے ہمیں ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا، ختم کرنے کی دعا، سونے اور جاگنے کی دعائیں۔ غرض یہ کہ دعا اور دعا کا ذکر ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ دعا کے سلسلے میں سب سے پرتجسس خیال یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہو کہ ہم جو دعا مانگیں وہ فوراً قبول ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں کہ کون سا وظیفہ کیا جائے تو دعا قبول ہوگی۔ کچھ لوگ خدا کے مقرب بندوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور اس سلسلے میں عموماً جعلی پیروں اور عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ مخصوص متبرک مقامات، درباروں اور مزارات پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ حج و عمرہ کا بھی ایک بڑا مقصد خانہ کعبہ، روضہ رسول اور دیگر مقامات مقدسہ پر پہنچ کر دعائیں کرنا ہی ہے۔ دعا کیسے قبول ہو، اس سلسلے میں ہمیں قرآن و حدیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نہ توریت میں نہ انجیل میں کوئی ایسی سورہ اتاری ہو جیسی کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہے، اور اس کا ایک نام السبع المثانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مجھے فرمایا کہ وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان باحصہ مساوی بانٹ دی گئی، اور اس کے ذریعے سے میرے بندے جو دعا مجھ سے کریں گے وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو بندے سورہ فاتحہ کے ذریعے دعا مانگیں گے ان کی دعا قبول کی جائے گی۔ ہمارے ایک استاد نے اس کی تشریح یوں کی کہ اس حدیث کے اس حصے کا کہ جو دعا سورہ فاتحہ کے ذریعے مانگی جائے ضرور قبول ہوگی کا مفہوم دراصل یہ ہے، جو ذریعہ دعا کا سورہ فاتحہ میں بتایا گیا ہے وہ اختیار کیا جائے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت سورہ فاتحہ کی 7 آیات دراصل قبولیت دعا کی 7 شرائط یا اصول بیان کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ نیک اور جائز مقاصد کے حصول کے لیے ہو۔ یہ نہیں کہ چوری کرنے یا ڈاکہ مارنے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے دعا مانگی جائے اور توقع کی جائے کہ وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ایسے ہی مقصد کے لیے مانگی جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے ساتھ شریک ہو سکتی ہو۔ بعض اوقات لوگ دوسروں کی تباہی اور بربادی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور جب پوری نہیں ہوتی تو شکوہ کرتے ہیں۔ اس طرح بعض جعلی عامل لوگوں کے ناجائز مقاصد کے لیے تعویذ دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ ایسی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یا اصول الحمدللہ رب العالمین میں مثمر ہے، اور وہ یہ کہ جو دعا مانگی جائے اس میں کل عالم کا بھلا ہو یا کم از کم دوسروں کا نقصان ہرگز نہ ہو۔ تیسری شرط الرحمن الرحیم میں ہے کہ دعا ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو جنبش دے، یعنی اس دعا کی قبولیت سے نیک اور شریف لوگوں کو فائدہ ہو۔
یا کم از کم ان کے مقاصد حیات کے حصول میں کوئی روک پیدا نہ ہوتی ہو۔ مالک یوم الدین اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ سائل دعا خود بھی دوسروں سے عفو و درگزر کا معاملہ کرے اور اپنے حقوق کی طلبی میں سختی نہ کرتا ہو، لہذا قبولیت دعا کے لیے یہ چوتھی شرط ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین قبولیت دعا کے لیے پانچویں شرط بیان کرتی ہے کہ سائل الدعا کا اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق ہو اور اس تعلق کا ثبوت اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں تسلسل اور زندگی کے تمام امور کے لیے صرف اور صرف اسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے میں ہو۔ مراد یہ کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، سائل دعا ہر طرح کے مشرکانہ خیالات سے دور رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں قبولیت دعا کی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ سائل دعا کا مطمئن دنیا و آخرت کی کامیابی کے حصول میں آسانی طلب کرنا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ صرف دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے دعا گو اور آخرت کو پس پشت ڈال دے۔ بلا شبہ صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ساتواں اور آخری اصول، آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہے۔ سائل دعا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل اور اسوائے حسنہ بطور نمونہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ زندگی میں کامیابی اور قبولیت دعا کے لیے ان عظیم ہستیوں کی حیات طیبہ کو مشعل راہ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوگا تو اسے بھی وہی کامیابی مل سکتی ہے۔ پس مذکورہ بالا 7 شرائط یا اصول ملحوظ خاطر لائیں۔ بغیر قبولیت دعا کی توقع رکھنا کا ربط ثابت ہو۔ ان 7 اصولوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا نیک اور جائز مقاصد کے حصول کے لیے ہو، دعا عالم کے بھلے کے لیے ہو، یا کم از کم دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ارادے سے نہ کی جائے۔ دعا ایسی ہو جس کی قبولیت سے سب نیک و شریف لوگوں کو فائدہ ہو۔ سائل دعا زندگی کے لین و دین میں احسان کا معاملہ کرنے والا ہو۔ سائل دعا کا خدا تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہو جس کا اظہار وہ عبادت و بندگی کے تسلسل سے کرتا ہو، نیز وہ ہر طرح کے مشرکانہ خیالات سے پاک ہو۔ سائل دعا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی ہو۔ سائل دعا کے لیے اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اولیاء اللہ کی حیات طیبہ مشعل راہ ہو۔ پس اگر ان مذکورہ بالا شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دعائیں عرش تک نہ پہنچیں، اور صرف ایسی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے۔